بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد فریضہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو ہمارے لیے نمونہ بنائے تاکہ ہم ان سے کچھ عبرت حاصل کریں اور عبرت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے کہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی ایسی زندگی گزاریں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ جیسے وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کامیاب ہو جائیں، ہم بھی اس طریقے سے کامیاب ہو جائے، اور کامیابی والی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، کامیابی والی زندگی عطا پر کہ جو شخص کامیابی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، سنت اور شریعت کی بات کو مان کر چلے گا تو کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کے وعدے میں جھوٹ کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے وعدے میں جھوٹ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے دیکھ کر سن کر ان کی باتوں کو ماننے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، ان کو دیکھے کہ وہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیسے کیسے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے بنا دیا۔ کہتے ہیں نا، کیسے کیسے لوگ تھے ایسے ایسے ہو گئے، اور ایسے ایسے لوگ تھے کیسے کیسے ہو گئے۔ یہ دین کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، سب نے ایک ہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ والی زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں کہتے، زبان سے تو کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، اللہ کو مانتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، رسول کو مانتے، رسول کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ سے ہم ناکام ہیں، کہ باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم ناکام ہیں۔ رسول کو ماننا، رسول کی بھی ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کی بھی ماننا، تب کامیابی ملے گی۔ صحابہ نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کی باتوں کو بھی مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی مانا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام راستے دکھائے، ہر فیلڈ کے آدمی کو جیسا جیسا آدمی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام بتائے، اور قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے قرآن حدیث میں صرف نماز نماز نماز، اللہ کی عبادت 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 نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بیان کیا ہے۔ انسان کی ضرورت کے پیش نظر کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور آخرت میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، کہ دنیا سے یعنی ماں کی پیٹ سے لے کر نکلنے سے لے کر
اور قبر کے گڑھے تک کے جتنے بھی احکام دنیا میں لاگو ہوتے ہیں، جتنے بھی ضرورت کی چیزیں انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، تمام چیزیں قرآن میں ہیں، تمام چیزیں حدیث میں ہیں، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے استاد محترم مولانا شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور بے اصولی سے زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے۔ کہ ہر ایک انسان دنیا میں ملک میں رہتا ہے تو اس ملک کے، اس شہر کے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو صحیح رہتا ہے، اور اگر بے اصولی سے چپل بھی پہنے گا تو وہ چپل اس کے لیے تکلیف دہ ہوگی، بے اصولی سے چپل بھی پہنے گا تو اس کو نقصان پہنچائے گی، تکلیف ہوگی چپل پہننے کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہی چپل بھی اصول کے ساتھ پہنے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اچھا لگے گا اس کو۔ ایسے ہی ہماری زندگی بغیر اصول کے گزرے گی تو ہم ناکام ہوں گے، اور اصول کے مطابق زندگی گزرے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اصول دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور تمام مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مسائل ہم کو دیے اور جس کے پیچھے آج ہماری پوری توجہ لگ رہی ہے، پورے دن کے 24 گھنٹے اس کے پیچھے کمائی کمائی کمائی، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ پیسہ کمانا حلال ہے، فرض ہے انسان کے اوپر، ضروری ہے پیسہ کمانا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب پیسے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے نکلتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسے کماتا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے میں حلال تجارت کرنا ضروری ہے، حلال کمائی کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مانگنے کو منع کیا ہے کہ کماؤ، خود کماؤ خود کھاؤ، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی مانگنے والا ہاتھ، ایسا نہیں کہا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، لیکن اس کے بھی اصول آداب ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک ہی چیز پر فوکس، صرف پیسہ آنا چاہیے، کہ میرا پیسہ بھی میرا اور دوسرے کا پیسہ بھی میرا، یہ ہمارا آج زمانے میں چل پڑا ہے کہ میرا پیسہ تو میرا ہی ہے، لیکن اس کا پیسہ بھی میرے پاس کیسے آ جاوے، اس کو اتنے پیسے کہاں سے مل گئے، وہ کامیاب کیوں ہو گیا۔ یہ ہمارے زمانے میں چل پڑا، اور ہماری تجارت میں ہم کامیابی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارتیں دی، بڑی بڑی تجارتیں دی، لیکن اس تجارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان تجارتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی، کہ کیسے جیسے صحابہ تھے کتنی بڑی تجارت چلاتے تھے، لیکن اس تجارت کے باوجود کبھی ان کی نمازیں نہیں جاتی تھی، کبھی اللہ کے احکام ان سے نہیں چھوٹتے تھے۔ آج ہمارے 2 پیسے کے ذریعے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک دکان کے ذریعے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے 4-5۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کس وجہ سے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال کیوں دیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، سنت اور شریعت والی ان کی زندگی تھی، تب اللہ نے ان کو کامیاب کیا تھا۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں ایک بات چل پڑی ہے کہ پہلے ہم سیٹ ہو جاوے، اس کے بعد ہم اللہ کے احکام کو ادا کریں گے، کہ سیٹ ہونے والے جتنے تھے نا وہ چلے گئے قبر میں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے پچھلے والے زمانے کے جو لوگ تھے، تمہارے گھر والے جو لوگ تھے، جن کے یہ بولتے کہ ہم سیٹ ہو جائے اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے، کہ پہلے ہمارا کاروبار سیٹ ہو جاوے، ہم سیٹ ہو جائے، بیوی بچے سیٹ ہو جاوے، اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہ لوگ سیٹ ہو گئے قبر میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہیں تم کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے
کہ تمہارا سیٹ ہونا یہ شیطان کے وساوس ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ تمہارا سیٹ ہونا کہیں تم کو سیٹ نہ کر دے بے قبر میں۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہم بہترین تجارت کریں، خوب پیسے کمائیں۔ یہ اللہ نے تمام انسانوں پر فرض کیا ہے پیسے کمانا، لیکن پیسے جیب میں ہونا بھی ضروری ہے، لاکھوں روپے جیب میں ہونا ضروری، پیسے جیب میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی محبت دل میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس جیب میں پیسے ہو نہ ہو لیکن دل میں اس کی محبت زیادہ ہے۔ اس کی مثال ہے حدیث میں کہ جب کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے تو بہتر ہے، پانی کے اوپر کشتی ہے تو صحیح سالی میں، اگر وہی کشتی پانی کے اندر چلی جائے تو یہ نقصان کے دے کہ نقصان ہے اس میں کہ جتنے بیٹھنے والے ہیں تمام کو نقصان پہنچائے گی، تمام کو لے ڈوبے گی۔ اس طریقے سے پیسے ہمارے جیب میں ہوگا تو اچھے بات ہے، بہت اچھا ہے پیسے ہمارے جیب میں ہو، لیکن اگر وہی پیسے ہمارے دل میں آ جائیں گے، دل سے اس کی محبت ہونے لگے گی تو یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے کہ وہی پیسے اللہ کا حکم توڑائیں گے، وہی پیسے اللہ کی نافرمانی کروائیں گے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے ساتھ دشمنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی میں، فضول خرچی میں ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس صحیح دین نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مال دیا تھا کہ آج کے زمانے میں کوئی کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، نہ امبانی، نہ اڈانی، نہ بل گیٹس، کسی کے پاس نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اثاثے ہیں، جو مال کی کنجی ہے، وہ کتابوں میں حدیثوں میں آتی ہے۔ اس میں سے کچھ تو یہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر گنا جائے تو 40,000 درہم چاندی تھی جو انہوں نے چھوڑی ہے، اور آج کے اعتبار سے اس کی رقم 58 کروڑ روپے ہے۔ کتنی؟ 58 کروڑ روپے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رقم تھی، لیکن قربانی کتنی ہے؟ ان کا مال کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ان کے احکام اللہ کی زندگی میں، ان کی زندگی میں اللہ کے احکام کبھی نہیں چھوٹے، کبھی نمازیں فوت نہیں ہوئی۔ لیکن آج ہمارے پاس 1 لاکھ روپے آ جاوے تو 5 نمازیں غائب بھی ہو جاتی۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دور کے اعتبار سے 3 کروڑ 5 لاکھ روپے چاندی کے درہم، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے سونے کے درہم تھے۔ خیبر، وادی قرا اور وغیرہ بہت ساری زمینیں ان کے قبضے میں تھی، اس کی قیمت 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ اور اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے سونے چاندی کی قیمت کے اعتبار لگایا جائے تو 11 ارب 90 لاکھ روپے، 5 لاکھ اور 50,000 کروڑ روپے ان کے پاس قیمت تھی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن انہوں نے جتنی بھی رقم جمع کی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرمایا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی نمازیں فوت ہوئی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی نمازیں فوت ہوئی، کبھی بھی اللہ کے احکام فوت ہوئے ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے کی بات دور کی، فرض نماز کے پابند ہو گئے۔ ایک دکان ہے ہمارے پاس، ایک دکان، 5 نمازیں غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری دے دے گا تو کیا معلوم کیا غائب ہو جائے گا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تجارت میں ترقی کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ترقی اس لیے نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہماری مال، ہمارا جان، سب کچھ اللہ کے احکام کے خلاف جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کیسے کرے گا؟ حاجی صاحب فرما رہے تھے انسان اپنی 3 چیزوں کو صحیح لگا دے، 4 چیزوں کو، اپنا مال صحیح جگہ پر لگا دے، اپنا وقت صحیح جگہ پر لگا دے، اپنی جان صحیح جگہ پر لگا دے، اور اپنی جان صحیح جگہ پر لگا دے۔ قسم ہے خدا پاک کی، اللہ تعالیٰ کے برکات خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا وہ دنیا میں، کہ اللہ اس کو دنیا میں کیسے کامیاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان 4 چیزوں کو صحیح جگہ پر لگایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا، اور دنیا میں ایسا کامیاب کیا کہ دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت مل گئی۔ جنت کی بشارت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، کہ ان کے تجارت کپڑوں کی تجارت تھی، کہ آپ کے پوتے کا بیان ہے، حضرت ابراہیم تیمی خاندان کے رہنے والے تھے، ایک دن کی آمدنی عراق سے 4 لاکھ روپے آتے تھے ایک دن میں، اور نماز کا یہ حال تھا کہ رات کے قیام کو کبھی نہیں چھوڑا، اور اپنے خاندان کے جو رشتہ دار کے جو لوگ تھے اگر قرض غریب ہو جاتے تھے یا کسی بیماری میں محتاج ہو جاتے تھے تو ان کے اوپر لاکھوں روپے درہم خرچ کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے بازاروں میں 1 لاکھ درہم روزانہ خرچ کرتے تھے غریبوں پر، یہ ان کا حال تھا۔ اور آج کے ہمارے زمانے میں 1 لاکھ روپے آ جائے تو لوگ برا کہنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کو کہا ہے، حلال کمائی کرنے کو بھی کہا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طریقے سے کہا ہے کہ تم اللہ کے احکام کے ادا کرنے کے ساتھ تجارت کرو، رسول کی سنت کے ساتھ تجارت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قسم خدا پاک کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں اتنی برکت دے دے گا، اتنی برکت دے دے گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان پر چلنے کے بعد اتنا مال دیا کہ اگر ہم 700 سال تک کچھ نہ کما دے تو بھی ہماری آنے والی نسلیں آرام سے کھا سکتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ایمان کے اوپر محنت کی۔ اس لیے ہمارے زمانے میں جو بات چل رہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق تجارت کریں، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور ہماری تجارت میں، ہمارے مال میں، ہمارے جان میں، ہمارے وقت میں سنت اور شریعت کو، اللہ کے احکام کو پہلے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔